اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ آج کی ویڈیو میں درود پاک اور درود ابراہیمی کے بارے میں ایکسپلین کرنے والی ہوں کہ ایک بہن ہے جو کہ اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی شروع کیا اور ان کی جرنی 1800 سے شروع ہوئی، یعنی ایک دن کسی دن ان سے 1800 پڑھا گیا اور وہ کہتی ہیں 3 دن لگاتار انہوں نے درود ابراہیم پڑھا، کسی دن 1000 پڑھا، کسی دن 800 پڑھا، کسی دن 1800 پڑھا۔ اور وہ کہتی ہیں وہ 3 دن ایسے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی ہی بدل گئی، کیونکہ ان کو درود ابراہیمی سے عشق ہو گیا اور وہ چاہتی تھیں کہ اب وہ ساری زندگی بس درود ابراہیمی ہی پڑھتی رہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کا مجھے بہت شوق پڑ گیا اور میں چاہتی تھی کہ میں درود ابراہیم پڑھوں۔ وہ جو 3 دن کا ایکسپیرینس تھا نا درود ابراہیمی کا، اس نے مجھے 1000 درود پاک پڑھنے کی طرف لگا دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ زندگی کے دن سکون سے گزرنا شروع ہو گئے، ایسے تھا جیسے کہ جو میری پرسنالٹی میں غصہ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا، اور مجھے پھر ریئلائز ہوا کہ میرے غصے سے کتنے کام خراب ہوتے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں سکون آنے لگ گیا، ان کے خاوند سے لڑائیاں ہونا بند ہو گئیں، وہ ہر وقت سکون میں رہنے لگ گئیں، اتنا زیادہ سکون میں رہنے لگی۔ وہ کہتی ہیں وہ کہتی چلتے پھرتے وہ درود پاک درود ابراہیمی ورد کرتی تھیں اور گن کے ہر روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی وہ پڑھتی تھیں۔ اب وہ کہتی ہے یہ میں سمجھتی تھی کہ ہر کیفیت، وہ کہتی میری زندگی میں درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے ہر کیفیت جو تھی وہ ایسی تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ جیسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کا ایمان اتنا ہائی ہوتا ہے اور آپ بہت نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز تو خیر سب لوگ ہر روز ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایک وہ ایمان ہائی ہوا ہوتا ہے آپ کے دماغ بس اللہ توکل، اور پھر ایسا آتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ کا ایمان ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمان ڈاؤن ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا لو فیل کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو نماز تو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو وہ چیز ایک دم سے نا فیل ہونا بند ہو جاتی ہے، جو کنیکشن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو کم ہونے لگ جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ اس طرح میرا جو ہے نا کبھی ایمان ہائی ہوتا تھا اور کبھی ایمان لو ہو رہا ہوتا تھا۔ تو میں سمجھتی تھی کہ درود ابراہیمی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ ابھی تو میں سکون دہ ہوں لیکن کچھ ہی دیر بعد مجھے وہی فیلنگز واپس آنے لگ جائیں گی، لیکن وہ کہتی ہیں ایسا نہیں ہوا۔ کہتی ہیں میں نے لگاتار تقریباً 2 مہینے ٹک کر درود ابراہیمی پڑھا، جس کے بیچ میں وہ کہتی ہیں ہر روز 1000 برس وہ کہتی ہیں میں پڑھتی تھی، اور وہ کہتی ہیں مجھے سارا دن لگ جاتا تھا اس کو کمپلیٹ کرنے میں، کیونکہ میری اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی تھی اور مجھے بیچ میں بہت سارے کام ہوتے تھے، کبھی 200 پڑھ لیا کسی وقت، کبھی 100 پڑھ لیا، کبھی کہتی باہر جانے لگی تو کاؤنٹر پکڑ لیا، 7 تو زیادہ پڑھا گیا۔ آہستہ آہستہ کہتی ہیں جو مجھے آدھا گھنٹہ لگتا تھا درود ابراہیمی کی ایک تسبیح 100 کی ختم کرنے میں، مجھے پھر 15 منٹ لگنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہتی ہیں اسی طریقے سے جرنی چلتی رہی، اور وہ 2 مہینے میری زندگی کے ایسے تھے جس میں نہ میں نے غصہ کیا اور اتنا میرے اندر چینج آ گیا، اتنی میرے اندر سکون آ گیا، کیونکہ سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آپ کو سکون مل گیا نا تو بس پھر آپ کے پاس جو بھی ہو رہا ہے آپ کو میٹر نہیں کرتا۔ اکثر لوگ بس اتنی دولت آ جاتی ہے پھر بھی سکون نہیں ملتا، تو سکون پیسے سے نہیں آتا، سکون ابھی خواہشیں پورے ہونے سے نہیں آتا، سکون ایک بہت انوکھی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایکسپیرینس کیا تو آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ 2 مہینے میں نے وہ سکون کے گزارے، نہ میرے خاوند سے لڑائی ہوئی جو ہر اگلے دن ہوئی ہوتی تھی، اور وہ کہتی ہے کہ میں اتنے حیران تھی، اتنی خوش بھی تھی کہ 2 مہینے گزر گئے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں آیا، کہ وہ کہتی ہیں ان کے گھر میں لوگوں نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری تو نیچر ہی بدل گئی ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں فیض بھی پا رہی تھی، میری فائنینشیل حالات بھی اچھے ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی من میں آیا کہ میں اور درود پاک کے بھی سیغے پڑھوں، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے اندر وہ درود پاک کے سیغے میں نے شروع کر دیا، اور وہ کہتی ہے کہ آہستہ آہستہ میری درود ابراہیمی کی تعداد کم ہونا شروع ہوگی۔ پھر کچھ ایسا ٹائم بھی آیا جب وہ کہتی ہیں کہ کام کا پریشر کچھ اس طریقے سے میں کاموں میں الجھ گئی کہ درود ابراہیم میں 1000 دفعہ نہیں پڑھ سکی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس کے کچھ ہی دن بعد جن دنوں میں نے چھوڑا درود ابراہیمی، یعنی 100 پڑھ لیتی تھی، سے زیادہ نہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ایسے ہونے لگ گیا میرے ساتھ کہ میری طبیعت واپس غصے والی ہونے لگ گئی، میرے خاوند سے لڑائی شروع ہو گئی، بحث ہونے لگ گئی، میں پریشان تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اور میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے درود ابراہیمی چھوڑ دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی میں درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں واپس لاؤں، ہو سکتا ہے وہ کہتی ہے مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی جس کی وجہ سے درود ابراہیمی میں کثرت نہ کر پا رہی ہوں۔ تو وہ کہتی بس اس طریقے سے میں پریشان تھی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگی، اور پھر تقریباً آدھے مہینے کے بعد وہ کہتی ہیں دوبارہ سے درود ابراہیمی انہوں نے شروع کیا، اور کہتی پھر جب شروع کیا تو حالات واپس ویسے ہی ہونا شروع ہو گئے۔ اب یہاں وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے چھوڑا بھی نا تو ایک دم نہیں میرے حالات بہت برے ہو گئے، کچھ دنوں تک میرے اوپر وہی اثر رہا، ایون چھوڑنے کے بعد بھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ
مجھے غصہ آنے لگ گیا بہت زیادہ. کہتی باقی سیکھے تو میں پڑھ رہی تھی، اس لیے اس کا بھی کرم ہو رہا تھا میرے پہ، لیکن جو درود ابراہیمی کی وجہ سے وہ کہتی ہیں جو میری طبیعت میں چینج تھا، جو میری لائف میں ڈفرینس تھا، وہ کہتی میں پریشان تھی. اب وہ کہتی ہیں کہ میری اب کوشش ہے کہ میں 2000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کروں. ویسے وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کاش میں 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں روز، لیکن وہ کہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے کمپلیٹ کروں. ظاہر ہے درود ابراہیمی تھوڑا بڑا درود پاک ہے، لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جو ظاہر کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ظاہر ہے، یہ جو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا درود ابراہیم، پھر ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے میں اپنے بھائی کی بات بتاتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب سپیڈ سے فوکس سے بیٹھ کے پڑھیں تو وہ درود ابراہیم انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر 10,000 مرتبہ صرف 2 گھنٹے میں پڑھا تھا ماشاءاللہ سے. اور اب ان کی ویسے تعداد تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں بیٹھ کے پڑھنا چاہوں تو میں پڑھ لیتا ہوں. تو یہاں پہ یہ باتیں ہیں کہ ہمیں درود ابراہیمی کا ایک آپ لوگوں کو فیض ایک واقعہ بس سنانا تھا تاکہ آپ لوگوں میں بھی. اچھا ایک اور چیز بھی انہوں نے بتائی، وہ کہتی ہیں میرے فائنینشیل حالات بھی بہتر ہو گئے، مجھے فائنینس کی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور وہ کہتی ہیں جس مہینے سے درود ابراہیمی کی تعداد میری کم ہوئی، اسی مہینے میرے سر پہ قرضہ بھی چڑھ گیا اور میرے حالات کافی ڈاؤن ہو گئے. تو اسی لیے وہ کہہ رہی تھیں کہ درود ابراہیمی نہ چھوڑیں، آپ کم از کم 1000 اس کا کمپلیٹ کریں. باقی کوئی بھی سیکھا آپ پڑھ لیں، ایک دفعہ ٹک کر بیٹھ کے 1000 پڑھ لیں. کچھ لوگ اب جلدی کر لیتے ہیں، 2 گھنٹے میں کر لیتے ہیں. جیسے ایک بہن ہے صبح 1000 پڑھتی ہیں، شام 1000 پڑھتی ہیں، تو وہ 2000 دن کا ختم کرتی ہیں. اور درود ابراہیمی جو انسان 2000 مرتبہ ختم کر لیتا ہے، اس انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. تو یہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، 2 ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں. ایک میں 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا گیا ہے، ایک میں 1000 دفعہ. یہ ایسا پش ہے، پش اس لیے کہ جب آپ کے پیچھے کوئی چیز پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کا مائنڈ اس کو پڑھنے لگ جاتا ہے. اسی لیے میں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو عادت تو پڑے. اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ سب لوگ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. باقی ان بہن کا سن کے نا کہ 1000 سے 10,000 مرتبہ وہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتی ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسا وقت ہو جب ہم بھی 10,000 مرتبہ پڑھ سکیں درود ابراہیمی. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اور سپیڈ بن جاتی ہے، اسی لیے پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ تعالیٰ سپیڈ بنے گی. آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ 10,000 مرتبہ جو انسان درود ابراہیمی پڑھ لے گا نا، اس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہی ہوگا. جیسے وہی بہن ہے، وہ کہتی ہیں کہ 45 منٹ میں پہلے انہوں نے درود ابراہیمی کی 100 کی تسبیح ختم کی تھی. اور وہ کہتی ہیں اتنی پریشان ہوگی کہ 45 منٹ یعنی 1 گھنٹہ تقریباً میں ایک تسبیح ختم کر رہی ہوں. اور اب ماشاءاللہ وہ کہتی ہیں کہ وہ 15 منٹ سے بھی کم میں 13 منٹ کے اندر ایک تسبیح ختم کر لیتی ہیں، اگر وہ کسی سے بات نہ کریں اور فوکس کر کے پڑھتی رہیں درود ابراہیمی. تو میں آپ سب کے لیے یہی دعا کرتی ہوں اپنے سمیت کہ ہم سب کو درود ابراہیمی کثرت ملے. اور درود ابراہیمی بذات خود جنات، جادو اور ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ اس کے بارے میں باتیں ہیں. اور وہ جو ابھی جن سسٹر کا واقعہ بتایا نا، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے غصہ کیوں آتا تھا کہ ہمارے گھر جنات تھے اور چاہتے کہ میرے میاں کے درمیان لڑائیاں ہوں. تو وہ کہتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے میری مشکل آسان ہوئی. یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بیماری بھی اگر میرے گھر آتی تھی تو وہ ایسے چلی جاتی تھی، کچھ ہی گھنٹے میں چلی جاتی تھی. جیسے وہ کہتی ہے ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں اور 2000 تک انہوں نے ختم کیا. اسی وقت ان کے بیٹے کو بہت بڑی چوٹ لگ گئی. وہ کہتی ہیں کہ وہ بہت پریشان ہو گئی، بچہ ان کا چھوٹا تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آنن فانن سب کام ہوا، رات کے 2-3 بج رہے تھے. وہ کہتی ہیں اور اس کو چوٹ لگ گئی اور ہم اسے ہاسپٹل لے کے جانے لگے تو ہمارے جو وہیکل تھا، چاہے بائک تھی، اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا پیٹرول ختم ہو گیا. اور وہ کہتی ہیں اتنی پریشان ہوئی ایک دم سے ہی، مطلب کہتی ہیں ہم ابھی پریشان ہو ہی رہے تھے اسی بات کے اوپر کہ ایک دم سے ایک پٹھان جو تھا وہ اپنے لوڈر رکشے پہ آ گیا اور اس نے فوراً سے وہ کہتی ہیں ہمیں لے کے چلا گیا. اس نے ہماری بائک میں پیٹرول ڈلوا دیا، سب کچھ وہ کہتی ہیں ہو گیا. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مطلب اگر ہم وہاں رک جاتے رات کے 3 بجے سنسان سڑک پہ، کیا ہونا تھا. وہ کہتی ہیں بس وہ جو میرے بیٹے کو چوٹ لگی وہ ایسے وقت گزرا جیسے کہ بس بھاگ رہا ہو اور ہر کام بنتا چلا جا رہا ہے، ہر کام بنتا چلا جا رہا ہے، ہر کام بنتا چلا جا رہا ہے. وہ کہہ رہی ہیں وہ اس طرح بنتا ہے کہ کام. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کچھ ہی دیر میں بالکل ہنس رہا تھا میرے سامنے. تو دیکھیں، اگر یہ نہیں کہوں گی لائف میں آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، دنیا ہے جنت تو نہیں نا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی مشکلیں ایسے آتی ہیں جیسے گاڑی میں آپ بیٹھے ہوں اور کوئی منظر آپ کے سامنے آئے اور گزر جائے. تو مشکلیں اس طرح گزر جاتی ہیں کہ مشکلیں لگتی ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت دے درود ابراہیمی کی. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.